جب تم کسی عبادت کے لیے وقت کو مخصوص کرو گے، جب تم کسی عبادت کے لیے دن کو مخصوص کرو گے، جب تم کسی عبادت کے لیے جگہ کو مخصوص کرو گے، تو پھر یہاں پر مطالبہ ہوگا دلیل کا کہ تم نے اس کے لیے وقت کیوں مختص کیا، جگہ کیوں مختص کی، اور اس کے لیے تعین کیسے کی۔ بات ذہن کے اندر رکھو، ہم دن میں 5 فرض نمازیں پڑھتے ہیں، ان 5 فرض نمازوں کا وقت طے ہے، اور یہ وقت شریعت نے طے کیا ہے، یہ قرآن و سنت سے ثابت ہے۔ ہم پورے سال کے اندر رمضان کے لیے ایک مہینہ مختص ہے، رمضان کا مہینہ روزوں کے لیے، ہم اس میں روزے رکھتے ہیں، یہ روزوں کا مہینہ شریعت نے خاص کیا ہوا ہے۔ حج کے ارکان کے لیے جگہ شریعت نے خاص کی ہے، اس کے علاوہ حج کا رکن کہیں اور ادا نہیں ہو سکتا۔ وقت خاص کرنا، جگہ خاص کرنی، دن خاص کرنا، یہ شریعت کا کام ہوتا ہے۔ شریعت کے علاوہ اگر کوئی بندہ کسی کام کے لیے یہ چیزیں مخصوص کرے گا تو پھر اس سے دلیل کا مطالبہ ہوگا، اور اگر اس کے پاس دلیل نہیں ہوگی اسی کو بدعت کہا جاتا ہے۔ اس لیے ہم منع نہیں کرتے ہیں، ہاں ہم اس بات سے منع کرتے ہیں جو چیز سنت سے ثابت نہیں ہے اس کو سنت نہ کہو۔ جس چیز کے لیے شریعت نے وقت خاص نہیں کیا اس کے لیے وقت خاص نہ کرو، جس چیز کے لیے شریعت نے جگہ خاص نہیں کی ہے اس کے لیے جگہ خاص نہ کرو۔ تم خود اپنی ذہن کے مطابق جب تم نے وقت خاص کر لیا، اسی کو بدعت کہا جاتا ہے، اسی کو خلاف شرع کام کہا جاتا ہے۔ چاہے وہ نماز کیوں نہیں ہے، چاہے وہ روزہ کیوں نہیں ہے، چاہے وہ دوسری عبادت کیوں نہیں ہے، چاہے وہ صدقہ خیرات کیوں نہیں ہے، جب تم اس کو خاص کرو گے اور جب تم اس میں سنت کی نیت کرو گے، نفلی صدقے سے تمہیں کوئی نہیں منع کرتا، جب چاہے رکھو، نفلی روزے سے کوئی منع نہیں کرتا، نفلی عبادت سے کوئی منع نہیں کرتا، لیکن جب تم کہتے ہو کہ نہیں فلاں رات کے اندر میں نے یہ عبادت کرنی ہے، فلاں دن کے اندر میں نے یہ صدقہ دینا ہے، فلاں وقت کے اندر میں نے یہ خیرات کرنی ہے، تو پھر اب تم نے اس وقت کو، جگہ کو، دن کو خاص کر لیا، اب اسی کو بدعت کہا جاتا ہے۔